خواتین کو ملازمت کرنے کی اجازت ہے؟ یہ بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ تو مجھ سے فون پر ہی بحث شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ میں چاہتا ہوں یار کسی کو ناراض نہ کرو، اور وہ خواہ مخواہ باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کو تعلیم دلانا شریعت اسلامیہ میں بالکل جائز ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی، یہ کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دین کی تعلیم کو تعلیم کہا جاتا ہے، جو دنیاوی معاملات ہے اس کو وہ زیادہ تر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کہ ایک فن ہے، آپ جو کہہ لیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 احادیث کی راویہ تھی، اکثر صحابہ کرام کی استانی تھی۔ تو یہ ذہن میں رہے، پردے میں شرعی حدود قیود کا خیال رکھتے ہوئے عورت پڑھا بھی سکتی ہے۔ اچھا، ہمارے دارالعلوم دیوبند میں، اب یہاں والے دیوبندی تو ماشاءاللہ صرف بدی رہ گئے ہیں، باقی تو مسئلہ ختم ہو گیا، کہ وہ ایک تو انہوں نے بغیر سود کے بینکاری نظام وہاں اس وقت بھی نافذ ہے، اپنے دارالعلوم دیوبند کی بات کریں۔ نمبر 2، وہاں جتنے علماء پڑھتے ہیں درجہ وائز ان کو کوئی نہ کوئی کام ہنر سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہاں انہوں نے خواتین، مسلم خواتین کی آسانی کے لیے وہاں انہوں نے باقاعدہ مفتیہ کا انتظام کیا ہوا ہے، علیحدہ دارالافتاء برائے خواتین۔ تو جو خواتین سے متعلق مسائل ہوتے ہیں وہ مرد کے پاس جانے کی بجائے عورت کے پاس جا کر وہ شرعی مسائل لکھ کر یا زبانی بتا کر اس کا حل پوچھتے ہیں۔ اور وہاں انڈیا کی مسلم خواتین نے مل کر بچیوں نے ایک علیحدہ ہسپتال بھی بنایا جو صرف خواتین کو، ہمارے یہاں نہیں بنائیں گے۔ یعنی ایک عرصے سے مسلمان مطالبہ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں باقی معاملات میں عورتوں کا شعبہ ہی علیحدہ کر دو، نہیں کرتے۔ لیکن چونکہ یہاں نہیں کرتے، مجبوری ہے نہیں کرتے، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچیوں کو تعلیم نہ دیں۔ یہودی جو کامیاب ہے، یہ باتیں بہت ساری ہیں، 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہودی پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے 2 وجوہات سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی پابندی نہیں ہے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروا سکتے ہیں بچیوں کو۔ اور دوسرا جو ہے، انہوں نے معیشت پر قبضہ کیا ہے یہودیوں نے۔ تیسرا جو ہے نا، انہوں نے خیر سے سود پر کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ سود بڑا کھاتے ہیں، سود کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہودیوں کی بات کرنا۔ اور اگر ان کے سود کے سسٹم کو آپ کنٹرول کر لیں تو معاشی طور پر وہ کمزور ہو جائیں گے اور وہ اپنی موت عام مر جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، پیٹرول پمپ پر آپ کے پاس جو موبائل ہے آگے پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پیسوں کا سسٹم ہی نہیں ہے ادھر پاکستان میں، لیکن وہ نہیں چھوڑتے۔ اچھا، یہ بات بہت ساری ہے، تو خواتین تعلیم حاصل کر سکتی ہیں شرعی حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ پھر یہ باپ پر ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ اس کے حساب سے آگے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تعلیم کے بہانے وہ 50 سال تعلیم ہی حاصل کرتے ہیں۔ ایک حد، ایک طریقہ کا، جب وہ تعلیم حاصل کر لے تو عملی طور پر، یعنی پریکٹیکل لائف میں جب وہ خاتون آتی ہے تو اس کا پورا حق ہے اسلام میں۔ کسی مدرسے میں پڑھا سکتی ہے، کسی سکول میں پڑھا سکتی ہے، سکول تو سب سے بیسٹ ہے کیونکہ وہ علیحدہ شعبہ ہے خواتین۔ اور اگر کوئی اس کی مجبوری ہے، یہ بہت سارے لوگ خواہ مخواہ فتوے لگا دیتے ہیں، جی ہم نے دیکھا ہے جی وہ فلاں کمپیوٹر سیکشن میں یا فلاں محکمے میں عورتیں بیٹھی ہیں، پہلے پوچھ تو لو، حکومت پاکستان کسی کو کچھ دیتی نہیں،
یہاں کوئی شرعی قانون تو ہے نہیں کہ کوئی یتیم ہو، مسکین ہو، مجبور ہو، ان کی ضروریات کا باضابطہ انتظام کرے، یہ تو ہے نہیں، بلکہ یہاں تو خود بیچارے یتیم ہیں، سب سے مانگتے ہیں کہ ہمیں دو۔ پہلی بات تو یہ چیک کریں، اور اس کا بھی آسان طریقہ ہے۔ مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا آپ اپنے قریبی مدرسے میں ایک درخواست، اپلیکیشن، سوال نامہ لکھیں اور اس میں پوچھیں کہ میری یہ مجبوریاں ہیں۔ دیکھو نا، خواتین کا اگر دارالافتاء ہو تو کتنا مزہ ہے۔ میری یہ مجبوریاں ہیں، میرا خاوند فوت ہو گیا، میرے اتنے بچے ہیں اور میری مجبوری یہ ہے، تو کیا شرعی طور پر میں نوکری کر سکتی ہوں؟ تو وہ لکھ کر دیں گے نا، تو وہ نوکری کر سکتی ہے۔ جب ایک اعلیٰ افسر کی نوکری، یعنی بیوروکریٹس میں ہے، اب پولیس میں بھی ہے، آرمی میں بھی ہے، پی آئی اے میں بھی ہے، اور یہی لوگ جب ہمارے غریبوں کا وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ناجائز ہے۔ بھئی کس اعتبار سے ناجائز ہے؟ تعلیم جائز ہے، ہر محکمے میں گنجائش ہے، اگر اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہتی نہ کرے، مجبوری شرط ہے، اس کا بھائی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ زمین پہ تو قبضہ کر لیا خاوند کے مرنے کے بعد دیور نے، اب آپ کہتے ہیں عدالت میں عورت نہ جائے تو جناب والا مقدمہ کون لڑے گا؟ عورت کو جاتا نہیں۔ آپ کہتے ہیں جج نہ بنے، اب اگر عورت جج نہیں ہوگی تو خواتین کے معاملات مردوں سے اس طرح بیان نہیں کر سکتی جس طرح عورت سے کر سکتی۔ عورت ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت نرس کیوں نہیں بن سکتی؟ عورت وکیل کیوں نہیں بن سکتی؟ اسی طرح کوئی بیچاری عورت مجبور ہے تو وہ بیچاری جو ملوں میں کام کرتی ہیں وہ خوشی سے کرتی ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، تو وہاں جا کر بیچارے وہ کام کرتی ہیں۔ جن کی مجبوری نہ ہو ان کا مسئلہ الگ ہے شریعت کا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جب کوئی انسان مجبور محض ہو جائے تو زندگی بچانے کے لیے تھوڑی سی چیز حرام کی بھی کھا لے، اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے وسیع الظرف بنو، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، نام ضرور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، عملاً نہیں ہے، تو جو مجبوریاں ہیں ان کو سامنے رکھو، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو خام خواہ عورتیں روب جمانے کے لیے یا کچھ سیاستدان اپنی جماعت کو دوسروں پر اثر انداز کرنے کے لیے عورتوں کو مختلف محکموں میں بھرتی کرتے ہیں، وہ علیحدہ بحث ہے، وہ غلط ہے۔ اگر معاشی مجبوری کی بنیاد پر کسی نے کوئی کر لی تو وہ جائز ہے۔ اب ڈرائیونگ ہے، اب کار کی ڈرائیونگ کرتی ہیں خواتین، اب ان کے پاس نہیں ہے ملازم جو بچوں کو سکول لے جا لے آئے، تو وہ کر سکتی ہے۔ اب عورت بوڑھی ہے، نہیں ہے ملازم، سودا سلف لا سکتی ہے، اب وہ موٹر سائیکل چلا سکتی ہے۔ یہ جو بسوں میں دھکے ہیں ان سے تو بہتر ہے وہ اپنی موٹر سائیکل چلا لیں، اور جو ویگنوں میں دھکے ہوتے ہیں خواتین کے وہ علیحدہ۔ اس لیے شرعی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے عورت تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے، ملازمت بھی کر سکتی ہے، نوکری بھی کر سکتی ہے، اور باقی تمام معاملات میں نے دیکھا ہے کہ جن کے خاوند مر گئے پیچھے کوئی نہیں، تو انہوں نے خاوند کے چھوڑا ہوا کاروبار ہے اس کو بھی سنبھالا ہوا، تو یہ جائز ہے۔ اور بہترین شعبہ جو ہے خواتین کے لیے وہ تعلیم ہے، پڑھنا پڑھانا، ان کے علیحدہ سلسلے ہیں۔